پہلے باب پڑھتے ہیں اس کے بعد سند پڑھتے ہیں. پہلے باب پڑھنا ہے باب فی ترک الوضوء من مست النار. ٹھیک ہے، مما مست النار. اس کے بعد وبسند المتصل منا یہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہی ایک طریقہ میں نے بتایا تھا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ مجھے بھی نہیں پتا، تو آپ کو میں نے پتہ نہیں کیسے بتایا تھا. چلیے اب دیکھو نا، امام ابو داؤد نے سند سے تو باب ذکر ہی نہیں کیا، تو آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبسند المتصل منا الی امام ابی داؤد رحمہ اللہ تعالی قال باب فی ترک الوضوء. یہ تھوڑی ہوتا ہے باب فی ترک الوضوء مما مست النار. اس کے بعد آپ سند پڑھیں گے، سند پڑھ کے حدیث پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا، چلیے جی. عبداللہ ابن مسلمہ کے درمیان کوئی غرغرہ آتا ہے کیا؟ عبداللہ ابن مسلمہ تھا. چلو چلو چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی ترک الوضوء مما مست النار. کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں، کاشف حفیظ. آپ کو تو پتہ ہی ہوگا اس باب میں کیا کچھ ہے. کیا کچھ ہے؟ ہاں بتائیے، وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. مجھے بھی تھوڑا سا تکرار کرا دو بھائی. چلو چراغ ہی جلا دو، ابھی تو ویسے بھی سورج نہیں ہے. ہاں بھائی بتائیے ذرا. بجھا ہوا چراغ ہی دکھا دو بھائی. ہم کھڑکیاں میں دروازے بند کرتے ہیں، آپ چراغ جلاؤ. وہ ایک لڑکا ہوتا ہے نا، سبزی لے کے آ رہا ہوتا ہے، تو ایک آدمی کو گالی دیتا ہے، ان میں رکھ کے اس کو چماٹ دیتا ہے. میرے ہاتھ میں سبزی نہ ہوتی نا پھر میں بتاتا آپ کو. تو بھائی ایسا نہ کرو کہ آپ کے وہ سبزی والے لطیفے فٹ ہونا شروع ہو جائیں. دیکھو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہاں آپ کے صرف وہ کام آئے گا جو آپ کو استاد پڑھائے گا. اور استاد نہیں پڑھائے گا، آپ ایسی سند پڑھ کے آگے نکل جاؤ گے تو پوری زندگی استاد کو گالیاں دو گے، بد دعائیں دو گے، استاد جی نے ہمارے ساتھ خیانت کی تھی. ٹھیک ہے، جب دیکھو کہ محدثانہ طرز سکھانے کے لیے آپ کو یہ پڑھایا جا رہا ہے، آپ کو دورے کی سند پکڑانے کے لیے نہیں کروایا جا رہا کہ محدثانہ طرز کیا ہے، محدثین اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کیا اختلافات ہیں، ان اختلافات کی بنیاد کیا ہے. بنوریٹون کے کچھ علماء دو چار جاہل قسم کے غیر مقلد آئے ان کے ہاتھ پہ، کہنے لگے جو ہمیں تو رفع الیدین کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، اور اپنے استاد سے مناظرہ کرنے آئے. اور جب استاد نے کہا اللہ کی قسم میں نے تمہیں یہ پڑھایا تھا اور تم کلاس میں پیچھے بیٹھ کے سو رہے تھے، میں کیا کرتا. بخاری میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. یہاں پہ چیزیں آئیں گی تو ایسے مسائل ہوتے ہیں بھائی، اگر آپ کو نہیں آتے ہوں گے کل آپ کو شرمندگی ہوگی. آپ کو آتا ہوگا، علم آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ سامنے والے پہ جری ہو سکتے ہو، اپنے لحاظ کو، اپنے عزت کو برقرار رکھ سکتے ہو. ورنہ جب جاؤ گے کوئی بندہ کھڑے ہو کے سوال کرے گا تو کہیں گے بھائی کیا اس نے پڑھا، 10 سال مدرسے میں رہا، ہماری مٹی پلیت کر دی. قربانی دینے والے ماں باپ بھی کہیں گے اس کو کچھ کھ بھی نہیں آتا، نکمہ ہے، بے وقوف ہے، اگر آپ کو کچھ آتا نہیں ہوگا. اور آج کل دنیا ایسی ہے وہ آپ سے سوال کرتی ہے. اب ہر ایک کو دبکا دے کے چپ نہیں کرا سکتے، وہ پوچھے گا آپ سے سوال، مولوی صاحب آپ نے یہ بات کی کون سی حدیث میں آئی ہے؟ آپ کو اصول ہی نہیں پتا تو آپ کیا بتاؤ گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ چلو جی، دنیا میں جاہل قسم کے لوگ، جو ہلاک قسم کے لوگ، وہ چونکہ پڑھتے ہیں تو ہمارے مولویوں کو لگام ڈال کے رکھ دیتے ہیں. اور ہمارا مولوی صاحب پڑھتا نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہوں.
بس اس کا صرف زور اس بات پہ ہوتا ہے بھئی میں فاضل ہو گیا. علماء کی یہ عزت ہے، علماء کا وہ احترام ہے، علماء کا وہ مقام ہے. علماء عالم تو ایسے ہی لٹھ مار بنا ہوا ہے اور آتا جاتا کچھ ہے نہیں، نہ سند پڑھنی آتی ہے، نہ روایت پڑھنی آتی، نہ استدلال کرنا آتا ہے. کیا کرے گا؟ دیکھو بھئی یہ بننے کا وقت ہے، اگر ابھی نہیں بنو گے تو کبھی بھی نہیں بنو گے. الوضو مما مست النار کے بارے میں، مما مست النار کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو کہ آگ پہ پکی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اس سے وضو ہے یہ نہیں. جمہور فقہا کا مسلک یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل، حسن بصری، امام زہری اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کا مسلک یہ تھا کہ ان سے وضو کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں آگے روایات بھی آتی ہیں. اب خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے کہ وضو مما مست النار لازم ہے، مما مست النار سے وضو کرنا ضروری ہے. تو اس کے حوالے سے انہوں نے یہاں پر یہ روایات ذکر کی، اور روایات بڑی دلچسپ ہیں، بڑی مزیدار ہیں. ایسی مزیدار روایات ہیں کہ آپ اگر دل سے پڑھو گے نا تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. یار یہ کیا کتنی خوبصورت باتیں. دیکھو جی، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل کتف شاۃ، آپ نے کتف شاۃ یعنی دستی، بکری کی دستی کو کھایا. ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھی یا نماز پڑھائی. ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں فرمایا. ٹھیک ہے. چنانچہ کتف شاۃ جو ہے وہ پکا پکایا تو نہیں ہوتا نا، پکانا پڑتا ہے. تو مست النار ہو گیا. جب مست النار ہو گیا تو آگے بڑھیے. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه ومحمد بن سليمان الانباري المعنى قال حدثنا وقيع بن مسعر عن ابي صخرة جامع بن ازاج عن المغيرة بن عبد الله يعني المغيرة بن شعبة قال زبت النبي صلى الله عليه وسلم. ان کو کھانسی نہیں آ رہی تھی بھی. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں، اور صحابہ میں مغیرہ ابن شعبہ وہ صحابی ہیں جن سے بہت سی روایات مروی ہیں. یہ اس وقت چھوٹے تھے، اتنی بڑی عمر نہیں تھی ان کی. قال زفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان تھا. فامر بجنب فشویہ، تو آپ نے میرے لیے حکم دیا کہ اس کے لیے کوئی پہلو وغیرہ پکاؤ اور لے کے آؤ. ٹھیک ہے. تو اخذ الشفرہ تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی. فجعل اور لگے یحز لی بہا منہ، اس میں سے کچھ حصہ کاٹ کے مجھے دینے، یعنی بکری کی کتف میں سے کچھ حصہ کاٹ کے آپ خود اپنے صحابی کو کھلانے لگے. دیکھو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف چھوٹے کو ہی بڑے کو کھلانا چاہیے. یہاں اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھیں کہ بڑا بھی چھوٹے کو کھلا رہا ہے. سبحان اللہ، عجیب بات، کیسی تواضع ہے، کیسی انکساری ہے کہ ہم جیسے لوگ اس کی گرد کو بھی نہیں پکڑ سکتے. اور آج کل ہم بنتے ہیں ولی اللہ اور اللہ والے بنتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی تواضع کے قریب بھی نہیں جاتے. اور خیر بہت سی چیزیں ہیں. کیا ہوا؟ فجا بلال، تو بلال آ گئے. فآذنہ بالصلاۃ، تو نماز کے لیے انہوں نے آذان دے دی. کہاں چلا گیا بھائی؟ صحیح چل رہے ہیں. قال فألقى الشفرہ، تو مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ آپ نے چھری کو ایک طرف رکھا. وقال، اور ما لہ تربت یدا، ان کو کیا ہو گیا یار، ان کو کیا ہو گیا، ابھی سے اذان دے دے. مطلب یہ ہے کہ ابھی وقت موجود تھا تو بھی تھوڑا دیر رک جاتے، دیکھ لیتے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں تو تھوڑی دیر رک جاتے ہیں. فقام یصلی، کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی. وزاد الانباری، دیکھو اوپر دو آدمی ہیں نا، عثمان بن شیبہ اور محمد بن سلیمان الانباری. ٹھیک ہے. پہلے الفاظ جو تھے وہ عثمان بن ابی شیبہ کے تھے، تو یہ محمد بن سلیمان الانباری جو ہیں وہ اضافہ کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کانا شاربی وفان، میری مونچھیں بڑی ہوئی تھیں. ٹھیک. فقصہ علی سواک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے اوپر رکھ کے اس کو تراش دیا، یعنی ہونٹوں کے نیچے رکھی مسواک اور چھری سے اوپر سے تراش دیا. ٹھیک ہے.
پھر نہیں کہنا استاد جی ہمیں بھی چھری سے کاٹ کے دو، پھر میں مجھے بھی سیدھی کروں گا، اور مجھے سیدھی کرتے ہوئے کچھ کٹ وٹ لگ گیا مجھے نہیں کہنا۔ اپنے لیے ہم مولوی ایسے راستہ نکالتے ہیں، الامان والحفیظ۔ او قال، یا فرمایا اقصہ لک علی سواک، کیا میں تمہاری مونچھیں مسواک پہ رکھ کے صحیح کر دوں؟ یعنی آپ نے پہلے پوچھا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ نے جواب دیا کہ یہ میری سعادت ہوگی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھوں کے نیچے جو مونچھیں نیچے بڑی ہوئی تھی، چنانچہ مونچھیں جو ہے نا یہ ہونٹ کا یہ کنارہ نہیں ڈھکنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من لم یأخذ من شاربہ فلیس منا، جو اپنی مونچھیں چھوٹی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو مونچھیں رکھنا جائز ہے، لیکن مونچھوں کا یہ والا کنارہ یہ کھلا ہوا ہونا یہ ضروری ہے۔ پیچھے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ چلیے جی آگے بڑھے۔ ہاں روب دبدبے کے طور پہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہونٹ سے نیچے نہیں جانی چاہیے، ہونٹ سے اوپر کرو جتنا مرضی کرو۔ اس دن میں ایک چوکیدار کھڑا تھا تو میں نے اپنی وائف سے کہا، میں نے اپنی اہلیہ سے کہا یہ کتنا مزے میں ہوتے ہیں، کیا میں نے کہا یہ فارغ وقت میں یوں تاؤ دیتے رہتے ہوں گے، وہ بہت ہنسی۔ مسئلہ یہ کہ کیا یہ تاؤ دیتے رہنے سے، اللہ کے نبی کا عمل ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے جہاد میں جانا ہے اور امریکیوں کو جہنم وارسل کرنا ہے تو پھر آپ بڑی بڑی مونچھیں رکھو، ان کو ڈراؤ کر کے۔ اب بیوی کو ڈرانے کے لیے تھوڑی مونچھیں رکھیں، بچوں کو ڈرانے کے لیے مونچھیں تھوڑی رکھی جاتی ہے، سمجھ رہے ہو۔ اور اگر آپ بادشاہ سلامت ہو، جیسے غیاث الدین بلبس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت زبردست بادشاہ تھا، بہت ہی زبردست۔ قطب الدین ایبک کا جو بیٹا تھا تو پہلے اس کی بیٹی بادشاہ بنی، پھر اس کی بیٹی نے کہا کہ وہ کا وصال ہوا تو پھر اس کا بیٹا بادشاہ بنا، تو اس کے بیٹے نے، وہ بڑا ولی اللہ آدمی تھا، اس نے کہا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ حلیمہ سلطان تھی، حلیمہ سلطان کا چھوٹا بھائی تھا، جب بڑا ہوا تو حلیمہ سلطان نے سلطنت اس کے حوالے کی، تو غیاث الدین بلبس کو انہوں نے نگران مقرر کیا اور کہا کہ دیکھو میں ہوں مسجد کا آدمی، مصلی کا آدمی، میں پورا دن گزاروں گا مسجد میں، میرے پاس کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو غیاث الدین بلبس جو تھے وہ بڑے متقی پرہیزگار تھے، اس نے سب سے پہلے مسلمانوں میں پریڈ شروع کروائی اور اس کے چہرے پہ کبھی کسی نے مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ یہ کہتا تھا بادشاہ کا دبدبہ ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کا پیشاب نکل جائے، چنانچہ یہ کسی موقع پہ کسی نے اس کو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہ اتنا بڑا عالم تھا، اتنا بڑا عالم، کسی نے اس کو ہنستے ہوئے، اور اس کا زمانہ تباہی کا کمال کا زمانہ تھا۔ تو غیاث الدین بلبس جو تھے وہ مونچھیں رکھتے تو سمجھ میں آتا، اور آپ نے کس پہ روب جمانا ہے؟ البتہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسے طلبہ آتے ہیں جن کو آپ غور کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے لیے بناؤ۔ گھر والی کے لیے تو اللہ کے نبی نے فرمانا یغلبن کریما ویغلبہن لئیما، ہاں یہ بات ہے خوبصورتی کے لیے، اور مرد کی خوبصورتی مونچھیں کتروانے میں، مرد کی خوبصورتی تو مونچھیں رکھنے میں ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا نا اوفر اللہ وحف الشوارب، مونچھیں چھوٹی کرو، چھوٹی کرو مونچھیں، پیچھے باپ گزر چکا پورا، تو اللہ کے نبی نے تو خوبصورتی اس کو قرار دی۔ حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق سب مونچھیں کر، ہاں شادی سے پہلے لگتی ہے، پھر بعد میں مسئلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علماء کرام کی وائف کے بارے میں، علماء کرام کی اپنی گھر والی کے بارے میں مثلاً اکثر علماء کرام بیٹھ کر بیوی کے فضائل سنتے ہیں، بیوی کے فضائل ہی فضائل ہیں، النکاح نصف الایمان، اس کے فضائل وہ صرف علماء کرام کے لیے تھوڑی ہیں، سب لوگوں کے لیے ہیں بھی، وہ تو ترغیب دینا چاہتے ہیں بھی نکاح کرو، نکاح کو عام کرو، تو اس کا کسی نے منع کیا؟ ایک چیز کے ذکر کرنے سے دوسرے کی نفی ہوتی ہے، فقہ کا اصول پڑھا ہے؟ گھر والی کا
نہیں، تساوی کی نسبت بالکل بھی نہیں، کوئی تساوی کی نسبت نہیں ہے. ماں اور بیوی کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے کسی طرح، ٹھیک ہے، نہ نسبت ہے، نہ مطابقت ہے، نہ تضمنی، نہ التزامی، نہ ہے. ایک اور مطابقت کون سی ہوتی؟ تضمنی، مطابقی اور التزامی. نہ مطابقت ہے، نہ تساوی ہے. دونوں مسئلے الگ ہیں، ایسے تھوڑی ہوتے ہیں. چلو جی، بات سمجھ میں آ گئی بھائی، بات سمجھ میں آ گئی. چلے آگے پھر آپ نے آپ کے جو نیچے تھا اس کے ذریعے سے آپ نے مسح کیا. بعض حضرات نے کہا یہ یہاں سے آپ نے ہاتھوں کو مل لیا، بعض نے کہا نیچے ایک کپڑا رکھا تھا اس سے ہاتھ کو مل لیا، اور ملنے کے بعد آپ تشریف لے کر آپ نے نماز پڑھائی. چلے جی، دسترخوان سے آسف کرنا بھی صحیح ہے، کوئی حرج نہیں. نہیں، کوئی گناہ نہیں. یہ دیکھو نا، اس سے سمجھ میں جو آپ کے نیچے تھا، تو بعض فقہاء نے لکھا کہ نیچے کوئی کپڑا تھا، اس کے ذریعے سے آپ نے ہاتھ صاف کیا. بعض حضرات نے لکھا کہ آپ نے اپنے پاؤں کے ذریعے سے، یعنی پنڈلی کے اوپر ہاتھ مل لیا، اس سے صاف کیا. بعض نے کہا کہ آپ کے نیچے ایک کپڑا تھا، آپ نے اس سے ہاتھ مل لیا، اور ثم قام فصلی، پھر آپ کھڑے ہو اور آپ نے نماز پڑھی. چلو جی. يعمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم انتہسا دانتوں سے نوچ کر کھایا، من کتف دستی میں سے، ثم صلی، پھر نماز پڑھی، ولم يتوضا، آپ نے وضو نہیں فرمایا. خثعم قبیلہ، بنو خثعم قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا، آخر وقت میں انہوں نے اسلام قبول کیا، تو یہ اسی کے روح رواں تھے. حجاج أخبرني محمد بن منكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول قربت للنبي صلی اللہ علیہ وسلم خبزا ولحما فاکلا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھا روٹی اور گوشت، آپ نے اس میں کھایا. ثم دعا بوضوء، پھر آپ نے پانی منگوایا، فتوضا بھی، پھر اس سے وضو کیا. ثم صلی الظہر، پھر آپ نے ظہر پڑھی. ثم دعا بفضل طعامہ، پھر آپ نے بقیہ کھانا منگوایا، فاکلا، اس کو کھایا. ثم قام الی الصلاۃ، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں فرمایا. یعنی ایک نماز سے پہلے آپ نے وضو فرمایا اور ایک نماز سے پہلے آپ نے وضو نہیں فرمایا. دیکھو یہ روایت اہم ہے، اس روایت کو ذہن میں رکھنا، ہم اس پہ بات کرتے ہیں آگے قال ابو داؤد کے اوپر. چلو جی. ارے دیکھ کے پڑھو نا، دیکھ کے پڑھو. حدثنا موسیٰ بن سہل، آپ نے موسیٰ بن سہل پڑھا. چلیں. الرملی، پورے نام کی وضاحت کر رہے ہیں، تفصیل بتا رہے ہیں کہ کنیت ابو عمران ہے اور نسبت الرملی ہے. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن منكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنه قال كان مطالعہ نہیں کیا آپ؟ ذمہ داری اس کی تھی نا آج، تو آپ نے زبردستی ذمہ داری لی ہے نا. پڑھنے سے پہلے آپ کو اشارہ کیا آج آپ پڑھو ہیں، تو مطالعہ نہیں کیا آپ نے. مما غیرت النار، یہ آخری امر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دو حدیثیں اہم ہیں، اوپر کی تمام حدیثیں. قال ابو داؤد ھذا اختصار من الحدیث الاول، امام ابو داؤد فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے نا، یہ اختصار ہے حدیث اول کا. دیکھو بات یہ ہے، حدیث نمبر 191، اس سے اوپر کی تمام حدیثیں. یہ جو حدیث نمبر 191 نا، قربت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خبزا ولحما، آپ کے آگے کیا گوشت اور روٹی، فاکل، آپ نے کھایا. ثم دعا بوضوء فتوضا بھی، پھر آپ نے اس سے وضو فرمایا. ثم صلی الظہر، پھر آپ نے ظہر پڑھی. ثم دعا بفضل طعامہ، پھر آپ نے بقیہ کھانا منگوایا، فاکل، اس کو کھایا. ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، الی الصلاۃ، نماز کے لیے. ولم یتوضا، پھر آپ نے وضو نہیں فرمایا. امام ابو داؤد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو جی، قال ابو داؤد ھذا اختصار من الحدیث الاول،
امام ابو داؤد کے سنید سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو حدیث ہے وہ فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے نا یہ پہلی حدیث کا اختصار ہے. کون سی پہلی حدیث؟ کہ ثم دعا بفضل طعامه فاکل ثم قام الى الصلاة ولم يتوضا، پھر آپ اٹھے اور آپ نے، تو یہ جو دوسری بات ہے یہ پہلی بات کو اختصار کے طور پر بیان کی ہے. پہلی بات کو اختصار کے طور پر بیان کیا ہے کیونکہ اس حدیث میں اور بھی تفصیل ہوگی جس کو راوی نے حذف کر دیا. یعنی امام ابو داؤد کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث بعینی ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ کچھ مختصر کر کے بیان کی ہے اور ہو سکتا ہے اس میں دو مختلف مواقع کا بیان ہو. امام ابو داؤد اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں اور کچھ روایات امام ابو داؤد کے حوالے سے اس سنی کے مطابق لکھی بھی ہوئی ہیں. لیکن نیچے روایت بیان کرنے کے بعد امام ابو داؤد فرماتے ہیں، امام ابو داؤد یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کی رائے ہے، دوسروں کی رائے نہیں ہے. دیکھو کیا فرماتے ہیں، کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما غیرت النار. تو پہلے والی روایت کے اس سے اوپر والی جو روایت ہے اس روایت کو حضرات صحابہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وضو کرنا بھی ثابت ہے اور وضو کا ترک کرنا بھی ثابت ہے، اور نیچے والی حدیث اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ ترک کرنے کا جو حکم ہے وہ ناسخ ہے، اور جن روایات میں پہلے وضو کرنے کے بعد کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم آیا ہے وہ روایت منسوخ ہے. ٹھیک ہے، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ کچھ اور ہے، اور مسئلہ ذرا سمجھنا بڑا دلچسپ ہے. امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ پہلے یہ ہوا کہ مامست النار سے وضو ختم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حکم فرمایا کہ مامست النار سے وضو نہیں ہے، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ فرمایا کہ مامست النار سے وضو ہے. ٹھیک ہے، چنانچہ یہ فرمانے کا مقصد ہے کہ یہاں پہ بات ختم نہیں ہو رہی بلکہ بات اختصار کے ساتھ ہو گئی ہے. اس کے بعد کا بھی امر آیا ہے کہ جس سے وضو کرنا لازم ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو امام ابو داؤد کا یہ جو مسلک ہے یہ مسلک کسی کا بھی نہیں، ٹھیک ہے، نہ امام احمد بن حنبل کا ہے اور نہ دیگر حضرات کا. البتہ امام احمد ابن حنبل کے مسلک کی تشریح ایسی کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا مسلک بھی پہلے ناسخ پھر منسوخ پھر ناسخ کے لیے آ گیا ہو، کہ پہلے وضو کرنا لازم تھا، پھر وضو کرنا ترک ہو گیا، پھر وضو کرنا دوبارہ لازم ہو گیا. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی، بات واضح ہے. تو یہ قال ابو داؤد کا مقصد ہے. یہ قال ابو داؤد بہت اہم ہے. ھذا اختصار من الحدیث الاول، یہ اختصار ہے حدیث اول کا. مطلب یہ کہ جو آگے کا حکم ہے وہ اس حدیث میں نہیں آیا، آگے کا بھی اور حکم ہے. چنانچہ امام ابو داؤد کو حضرات حنفیہ اور ایسے بہت سے حضرات جواب دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ایسا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے کہ جو پہلے منسوخ پھر ناسخ پھر منسوخ اس طریقے سے ہوا. تو امام ابو داؤد فرماتے ہیں نہیں ہے. پہلے قبلہ اول، پہلے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ منسوخ ہو گئے قبلہ اول کی طرف چلا گیا، اور پھر وہ منسوخ ہو کے دوبارہ بیت اللہ کی طرف آ گیا. تو اس کی مثال موجود ہے. جب اس کی مثال موجود ہے تو بات واضح ہے. تو ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں امام صاحب، بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اس طرح کا معاملہ موجود ہے، لیکن ایک استدلال ہے آپ کا اور ایک استدلال ہے صحابی کا. تو جب صحابی کا استدلال اور امام حدیث کے استدلال مقابلے میں آ جائے تو کچھ نہیں رہتا. اور صحابی کا استدلال کہاں سے ہے آپ بتائیں؟ صحابی کا استدلال کہاں سے ہے؟ سر جی میری ابھی شادی ہونے والی تھی، آپ نے سارا خراب کر دیا. ہاں بتاؤ صحیح کھولا آپ نے صفحہ. صحابی کا استدلال کہاں سے ہے آپ بتائیں؟ اتنے بے ہوش ہو کے نہیں پڑھو نا یار. آپ بتائیے صحابی کا استدلال کہاں سے ہے؟ ہاں پڑھیے روایت پڑھیے. چلے چھوڑے، آپ پڑھیے، اللہ کرے گا آپ کی طرف سے جواب آ جائے گا. صحابی کا استدلال کہاں سے ہے؟ روایت پڑھو، روایت.
عام آدمی کی طرح بات نہیں کروں. نہیں صرف روایت پڑھو, حدیث کے الفاظ پڑھیں, روایت کو چھوڑ دو. آپ پڑھیے. ہاں میں یہی تو بول رہا ہوں یا میں کہہ رہا ہوں آخری 2 حدیثوں پہ ہم بحث کر رہے ہیں. اوپر کی تمام حدیثیں اپنی جگہ صحیح ہیں کہ آخر الامرین یہ صحابی کا قول ہے. قال کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما غیرت النار. تو یہ عمل صحابی کا ہے, ایک استدلال صحابی کا ہے اور ایک استدلال کسی امام کا ہے. تو اس میں کس کا استدلال معتبر ہوگا؟ صحابی کا استدلال معتبر ہوگا. چنانچہ اسی وجہ سے جمہور فقہا اسی بات کے قائل ہیں. چلیں جی آگے حدیث پڑھیں. یہ حدیث ہے رباعیات میں سے. رباعیات کا مطلب یہ ہے, دیکھو بخاری شریف کو سب سے اونچا جو درجہ حاصل ہے اس درجے کی بہت سی وجوہات ہیں. اس درجے کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بخاری میں 21 ثلاثیات ہیں. 21 ثلاثیات بخاری شریف میں. ثلاثیات کا مطلب ہے امام بخاری اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان صرف 3 واسطے, 3 واسطے, ٹھیک ہے, اور یہ واسطے بڑے قابل فخر ہیں. ٹھیک. اور ایسے ہی امام ابو داؤد نے چند روایات ابو داؤد شریف میں ایسی لکھی ہیں جس میں رباعیات ہیں. رباعیات کا مطلب ہے, کیا مطلب ہوا؟ 4 واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور امام ابو داؤد کے درمیان صرف 4 واسطے. یہ محدث کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. چنانچہ اگر آپ کو شوق ہوگا نا تو آپ تلاش کرو گے اس وقت کون بڑے اساتذہ ہیں. اب وہ حضرت شیخ الاسلام صاحب ہیں, ان کے پاس جائیں گے 3 دن ان سے حدیث پڑھیں گے. درسگاہ میں بیٹھ جائیں, 3 دن حدیث پڑھیں, 3 دن حدیث پڑھ کے سند لے کے آئیں, وہاں کے تمام اساتذہ سے سند لے کے آئیں. دیکھیں جناب اور کہاں پر ہے وہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں. ٹھیک ہے جناب, چشمہ امتحان کی چھٹیوں میں چلے جائیں گے, کتابیں لے کے وہاں پر جا کے ان سے سند لے کے آئیں گے. پھر وہاں سے پتہ کریں گے فلاں عالم, ان کے پاس جائیں گے, وہاں سے پتہ کریں گے فلاں عالم, اس کے پاس. تو یہ محدثین سند ایسے تلاش کیا کرتے تھے, سمجھ رہے ہو. اور سند اسی کو ملتی ہے جو استاد کے سامنے عبادت پڑھتا ہے. یاد رکھیں جتنے بڑے حضرات ہیں وہ بغیر عبادت پڑھے سند نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ سند جیسے آپ نے اس دن پڑھی نا, بہت اچھی کوشش کی ہے, کوشش سے پیچھے نہیں ہٹنا. آپ نے اس دن پڑھی نا, چلیے یہ تو پڑھیں گے, ان کی تو عبادت کھلی ہوئی ہے. اور آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں بھی سند پڑھو یار, عبادت پڑھو. 5-6 صفحے پڑھنے کے بعد زبان کھل جائے گی آپ کی, ڈرنا نہیں ہے. تو دیکھو بھائی یہ روایت ہے, پڑھیں جی. اول الرباعیات یعنی بہت سی رباعیات ہیں, ان میں سے ایک رباعی یہ ہے. ٹھیک ہے. وبه قال حدثنا احمد بن عمرو بن صالح قال حدثنا عبد الملك بن ابي كريمه قال ابن السرح بن خيار المسلمين قال ابن السرح, یہ ابن السرح جو ہیں یہ عبد الملک بن ابی کریمہ کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں, من خیار المسلمین. ٹھیک ہے. میں نے بہت تلاش کیا, بزل میں اس کی تفصیل ملی کہ هذا توثیق من ابن السرح, یہ ابن السرح کی توثیق ہے. وہ یعنی عبد الملک بن ابی کریمہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ بہت بڑا آدمی تھا, بہت بڑا, کوئی ایم شمی آدمی نہیں تھا, بہت بڑا آدمی تھا. تو اس نے کہا ابن السرح سے عبد الملک بن ابی کریمہ نے کہا, کیا کہا؟ قال حدثني عبيد بن سمامة المرادی. سمامہ پڑھ رہے ہو, سمامہ نہیں سمامہ ہے. قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جزء من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يحدث. قال قدم علينا مصر, ہمارے پاس مصر میں آئے عبداللہ بن حارث ابن جز, جو کہ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. سمعتہ ہوں, تو میں نے ان سے سنا. تو دیکھو جی کتنے واسطے ہو گئے جی؟ ایک ہو گیا عبداللہ بن سمامہ کا ہو گیا, ایک عبداللہ بن حارث کا ہو گیا, 3 ٹھیک ہے. آگے چلیں, میں اس سند کو زیادہ دیکھ نہیں سکوں, میں اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ. دیکھو آگے چلو, دیکھو وہ کیا فرماتے ہیں, سمعتہ یحدث فی مسجد مصر, وہ مسجد مصر میں
بات فرما رہے تھے اور میں نے ان کو سنا. قال وہ فرماتے ہیں رأیتنی میں نے اپنے آپ کو شمار کیا، یعنی میں تھا وہاں پر سبعۃ ساتواں آدمی، اور سادسہ ستۃ یا چھٹا آدمی. کیسے؟ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے ساتھ، فی دار رجل کسی آدمی کے گھر میں تھے. فمر بلال تو بلال وہاں سے گزرے، فناداہ بالصلاۃ انہوں نے اذان نماز کی آواز دی. فخرجنا ہم نکلے، فمررنا برجل اور ہم کسی بندے کے پاس سے گزرے. وبرمتہ علی النار اس کی ہانڈی آگ پہ پکڑی تھی. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے اسے فرمایا اطابت برمتک، کیا تیرا کھانا بن گیا؟ قال نعم بأبی انت و امی، ہاں اللہ کے نبی آپ پہ میرے ماں باپ قربان، بن گیا. فتناول منها تو آپ نے نکالا اس میں سے بضعۃ گوشت کا ایک ٹکڑا. فلم یزل یعرفها آپ اس کو چباتے رہے. حتی احرم بالصلاۃ یہاں تک کہ ہم نے نماز شروع نہ کر دی ہو. وانا انظر الیہ اور میں آپ کو دیکھ رہا تھا. استدلال سمجھ میں آ گیا کہ آپ نے کھانا کھایا، گوشت کھاتے رہے، گوشت کو چباتے رہے اور پھر آپ نے نماز پڑھی. دیکھو یہ روایت ایک اور بات کی طرف بھی جا رہی ہے. کھانے کے بعد جو ہاتھ دھوئے جاتے ہیں وہ سنت موقدہ نہیں ہے، سمجھ نا، سنت غیر موقدہ، لیکن اس کے فضائل بہت ہیں. اس لیے کبھی کھانے کے بعد ہاتھ دھونا چھوڑنے نہیں چاہیے. جیسے مولوی بننے کا فائدہ ہی ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے سنتیں گھر میں پڑھنی ہے، وہ سنتیں گھر پڑھتے پڑھتے فرض بھی گھر پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر فرض بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر سنتیں بھی چھوڑ دیتا ہے. یہ نہیں کرنا بھائی. اس کی شرعی حیثیت بس کھل رہی ہے آپ کے سامنے، اور شرعی حیثیت کا مطلب یہ نہیں آپ اس کے فضائل کو چھوڑ دیں. فضائل کو ہرگز نہیں چھوڑنا کہ اللہ کے نبی کا عمل کسی درجے میں ثابت ہے اس کو کرنا ہے. ایسے نہیں ان حدیثوں کو پکڑ رہا اللہ کے نبی نے یہاں نہیں دھویا یہاں میں تو میں بھی نہیں دھوتا، اب اس کو تھپڑ لگائیں گے. اللہ کے نبی نے فلاں جگہ تو دھویا نا، بس کافی ہے. ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کو کر دیا، ہمارے لیے کرنے کے لیے کافی نہیں، عاشق کے لیے کافی ہے. عاشق بنو جی، صرف عالم نہیں بنو. شیطان جو تھا نا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، لیکن وہ اللہ کا عاشق نہیں تھا. عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، عابد بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا. مولانا رومی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. عالم تھا، عالم اتنا بڑا تھا انبیاء کی کلیات جزیات سحریات تھی. عابد تھا کہ اس نے ساری زمین سارے آسمانوں پر عبادت کی، ایک ایک ٹکڑے پر عبادت کی، اس ٹکڑے پہ بھی شیطان نے عبادت کی. عابد تھا، عابد کتنا بڑا تھا، عالم کتنا بڑا تھا، اور عارف اتنا بڑا تھا کہ اللہ کو جانتا تھا کہ میں اللہ غصے میں میری دعا قبول کریں گے. اللہ غصے میں تھے پھر بھی دعا قبول فرمائیں. عارف ایسا زبردست تھا، عاشق نہیں تھا. سمجھ رہے ہو؟ یہاں عاشقوں کی قدر ہے، سمجھ رہے ہو؟ جو عشق رکھتے ہیں نا اللہ کے نبی سے، جو اللہ کے نبی کے علوم سے عشق رکھتا ہے، اللہ کے نبی کی بات سن کے پاگل ہو جاتا ہے. اوہ کیا اس زمانے میں پہنچتا ہے. امام احمد بن حنبل کی مجلس کے باہر بیٹھے ہوتے تھے بشر حافی، فرماتے ہیں ادو زکات الحدیث، بچوں جو حدیث پڑھی نا اس کی زکات ادا کر دینا. تو پوچھتے ہیں مت زکات الحدیث، حدیث کی زکات کیا ہے؟ 2.5% پہ عمل کر لینا. حدیث سے بہت پڑھتے ہو، 2.5% پہ عمل بھی کر لینا. سمجھ رہے ہو بھئی؟ حدیث کے حصوں پہ عمل. جب آپ نے حدیث پڑھی تھی، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آسمان کو دیکھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ جو روایت گزری ہے اس پہ عمل کرو. ایسی بخاری میں روایت گزری ہے، تحاوی میں گزر رہی ہے، اپنے عمل میں لے کے آؤ گے تو صحیح ہے، ورنہ سوتے رہو گے کلاس میں. باب تشدید فی ذالک، تشدید فی ذالک یعنی اس بارے میں جو شدت ہے، چونکہ امام ابو داؤد کا سنی ہے اور ان کا مسلک بھی وہی ہے تو اس کے حوالے سے حدیث بھی لے کر آئے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احادیث وہ پچھلی روایت سے منسوخ ہیں جو ہمارے مولوی صاحب نے بتائی. چلو جی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني ابو بكر بن حفص الأعرج عن الأغر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما انزجت النار، جس کو آگ متغیر کر دے، آگ جس کو پکا دے. چلو جی. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابان عن يحيى يعني من ابي كثير عن ابي سلمة ابا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثوا انه دخل على ام حبيبة، وہ ام حبیبہ کے پاس آئے، ٹھیک ہے، فسقته قدحا من سویق، تو ان کو پلایا یا کھلایا قدحا من سویق،
سویق کے ایک برتن میں سے. اب سویق کیا مطلب ہے؟ سویق تو ستو ہوتا ہے نا، آٹے سے نکلتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ سویق آٹے سے، یعنی جو ستو اس زمانے میں ہوتا تھا وہ پہلے اس کو پکایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، پکانے کے بعد اس کو پکا کر اچھی طریقے سے بھون کر پھر اس کو کھلایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ جیسے آج کل جو کچا ستو ہوتا ہے جو پانی میں ڈال کے لوگ پیتے ہیں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، وہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس ستو کو پکایا جاتا تھا، بھونا جاتا تھا اور بھوننے کے بعد کھاتے تھے. ٹھیک ہے، تو فسقطہ قدح من سویق، ستو کھلایا یا پلایا. فدعا بماء فمزمزہ، انہوں نے پانی منگوایا، مزمزہ کیا. قالت یا ابن اختی، اے میری بہن کے بیٹے. اور اوپر دیکھو قال ودود فی حدیث زہری یا ابن اخی، ایک روایت میں ابن اخی ہے، ایک روایت میں ابن اختی ہے. ابن اختی سے تو مسئلہ واضح ہے. ٹھیک ہے، ابن اختی سے مسئلہ واضح ہے. سعید بن المغیرہ جو تھے واقعی ان کی بہن کے بھائی بیٹے تھے، اور ابن اخی مطلب اے بھتیجے، تو یہ محاورتاً کہا گیا ہے. ایک ہی بات. اللہ تعالیٰ تو وضو کیوں نہیں کرتا؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا تھا کہ توضؤ مما غیرت النار، وضو کرو ہر اس چیز سے جس کو آگ متغیر کر دے، پکا دے. اور مما مسد النار، یا جو آگ پر چڑھائی جائے اس سے وضو کرو. تو ہم وہی سمجھتے ہیں کہ وہ روایت ناسخ ہے اور یہ روایات منسوخ ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلے. قال ابو داود في حديث زهري ابن اخي. ہاں بس ٹھیک ہے. باب فی الوضوء من اللبن، دودھ پیا تو اس سے وضو ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں سب اتفاق ہیں، متفق ہیں. صرف اسحاق بن راویہ فرماتے نہیں دودھ کے اندر دسومت ہوتی ہے، اس وجہ سے دودھ سے وضو ہے. بہرحال وہ صحیح نہیں. به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن عقيل عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا پانی دودھ پیا، فدعا بماء، پانی منگوایا، مزمزہ کیا، ثم قال فرمایا ان له دسما، کہ اس کے اندر چکنائی ہوتی ہے. باب الرخصة في ذلك. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبان زيد بن الحبابي عن وكيع بن راشد عن توبة العنبري انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمزمز ولم يتوضا وصلى. قال زيد دلني شعبة على هذا الشيخ. دیکھو دلني شعبة على هذا الشيخ، یہ تھوڑی سی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ جو اوپر روایت میں گزرے ہیں نا، کون حدثنا عثمان بن ابي شيبة عن زید بن الحباب عن مطیع بن راشد عن توبۃ العنبری. ٹھیک ہے، عن توبۃ العنبری یہ کہہ رہے ہیں کہ حاضر شیخ جو ہے، حاضر شیخ سے مراد جو ہے وہ مطیع ابن راشد ہے. ٹھیک ہے، مطیع ابن راشد ہے. اور مطیع ابن راشد جو ہے اس کے بارے میں ایک منٹ. ہاں ٹھیک ہے، ایک روایت یہ شعبہ سے بھی ہے، ایک روایت شعبہ سے بھی ہے، اور شعبہ میں مطیع ابن راشد کی بجائے انہوں نے ذکر کیا حاضر شیخ. ٹھیک ہے، تو اس روایت میں جو حاضر شیخ ہے، اس روایت میں حاضر شیخ سے مطیع ابن راشد مراد ہے. اس روایت کے اندر مطیع ابن راشد جو ہے وہ جو ہے کون ہے، مجہول نہیں ہے، بلکہ حاضر شیخ سے مراد ہے، لہذا وہ روایت بھی صحیح ہے. یہ روایت عثمان بن ابی شیبہ سے ہے اور وہ روایت شعبہ سے ہے. دونوں روایات ہی معروف ہیں، دونوں روایات ہی صحیح ہے. چلو جی، خون نکلا ہے تو وضو ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں بڑا ہی واضح باتیں ہیں، بہت ہی واضح باتیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خون نکلا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ خون نکلا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. الوضو من کل دم سائل، یہ حدیث ہے اور واضح حدیث ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے ساتھ، امام مالک امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے. چلے جی، اور امام احمد بن حنبل کا جو صحیح قول ہے وہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے، وہ اس بات پہ متفق ہیں. الوضو من کل دم سائل، یہ واضح روایت اور صحیح ہے. باقی یہاں جو روایات ہیں ان کا اس کے حوالے سے میں بتاتا ہوں. چلو جی. وبه قال حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا ابن مبارك عن محمد بن اسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے. اس کی وضاحت کی، یعنی فی غزوۃ الرقاع، غزوہ رقاع کے اندر. فصاب رجل امرأة رجل من المشرکین، تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے مشرکین کی ایک عورت کو مار دیا. فحلف انی، تو اس مشرک نے قسم کھائی کہ انی لا انتہی، میں رکوں گا نہیں، حتی
احری قدم من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کا خون نہ بہا لوں. فخرج تو وہ نکلا یتبع اثر النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. غزوہ ذات الرقاع. غزوہ ذات الرقاع کب ہوا تھا؟ کب ہوا؟ آپ تو کہتے ہیں ہمارا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب کس نے بتایا؟ غزوہ ذات الرقاع 2 مرتبہ ہوا ہے. ایک مرتبہ 3 ہجری میں ہوا, ایک دفعہ 4 ہجری میں ہوا. ٹھیک ہے, اور 3 ہجری میں جو ہوا اس کے واقعات الگ ہیں, 4 ہجری میں جو ہوا اس کے واقعات الگ ہیں. تکا لگائے یہ واقعی پتہ تھا؟ ہاں, تو غزوہ ذات الرقاع ہاں جو بخاری میں ذکر ہے وہ 4 ہجری کا ذکر ہے. بخاری کا رجحان ہے کہ وہ ایک ہی غزوہ ذات الرقاع ہوا ہے, لیکن جمہور علماء کہتے ہیں غزوہ ذات الرقاع کے 2 سفر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور دونوں سفروں میں 2 الگ الگ واقعات پیش آئے ہیں. وہ جو بندے نے تلوار اٹھا لی تھی اور تلوار اٹھا کے کہا تھا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا, تو بخاری وضاحت کرتا ہے, لیکن بخاری کی بات معتبر نہیں ہے اس کے اندر, جو تاریخ کے اندر اور بہت سی چیزیں. چلو جی آگے چلو. ہمارے اکابرین نے جس قول کو لیا وہ 2 مرتبہ لیے, کیونکہ تمام اقوال میں جوڑ ممکن نہیں, کیونکہ غزوہ ذات الرقاع میں ایک مرتبہ ابن عباس گئے اور ایک مرتبہ نہیں گئے. ٹھیک ہے, ابن عباس نہیں, ایک اور صحابی, مجھے سب ذہن میں نہیں, میں نے چونکہ سیرت پہ درس دیا تو مجھے بہت تفصیلات میں نے پڑھی ہیں اس کی. چلے جی کہاں چلا گیا, یعنی کہ غزوہ ذات الرقاع فاصاب رجل, اچھا کہاں چلا گیا؟ فحلف, اس نے قسم کہی, انی لا انتہی حتی احری قدم من اصحاب محمد, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کا خون نہ بہاؤں. فخرج, بھی کہاں چلا گیا؟ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم منزلا, آپ کسی جگہ پر پڑاؤ کیا. ہاں یہ تو بتا دیا تھا. فقال, تو آپ نے فرمایا, من رجل یکلؤنا, کون آدمی ہے جو ہماری نگرانی کرے گا. فانتدب رجل من المہاجرین, مہاجرین میں سے ایک بندے نے امادگی کا اظہار کیا. کون تھا وہ آدمی؟ کون تھا آدمی بھی؟ حضرت عمار ابن یاسر. پینسل ہے تو لکھ لو. ورجل من الانصار, اور انصار کے ایک آدمی نے بھی رضامندی کا اظہار کیا. یہ حضرت عباد بن بشر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقالا, تو آپ نے فرمایا, کونا بفم الشعب, گھاٹی کے دہانے پہ رہنا, یا کوئی پہاڑی بتائی کہ اس کے اوپر رہنا تاکہ سب کے سامنے نہ آؤ, یعنی پورے میدان میں نہیں گھومنا, کھلا مقام ہے اس جگہ پہ کھڑے رہنا. اس سے یعنی دشمن کو پتہ رہے گا ان کی نگرانی ہو رہی ہے, یہ ایسے ہی نہیں سو رہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک سے حملہ کر دیں. فلما خرج الرجلان الى فم الشعب, جب وہ پہاڑی کے دہانے پر ان کے لیے نکلے, تو استجع المہاجری, تو جو مہاجر تھے انہوں نے وہ لیٹ گئے, یعنی حضرت عمار ابن یاسر وہ لیٹ گئے. فقام الانصاری, اور انصاری کھڑا ہو گئے. آپس میں انہوں نے طے کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے میں کھڑا ہو جاتا ہوں, تم آرام کرو, پھر تم کھڑے ہو جانا, میں آرام کروں گا. یصلی, وہ نماز پڑھنے لگے. واتى الرجل, وہ آدمی آیا. فلما رأى شخصه, تو جب اس نے ایک آدمی کو دیکھا, تعارف, اس نے پہچان لیا کہ انه ربیعۃ للقوم, کہ یہ قوم کے نگران ہے. ٹھیک ہے, یہ قوم کے نگران ہیں اور قوم کی طرف سے پہرے دار ہے. جاسوس کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا, انہوں نے بین الصدور جاسوس لکھا, پتہ نہیں کیسے لکھا ہے. حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ اور دیگر حضرات نے نگران کا معنی کیا کہ محافظ کا معنی کیا. ٹھیک ہے, جاسوس کا معنی کوئی کسی طرح نہیں ہے, کیونکہ روایت حدیث سے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ نے جاسوسی کے لیے بھیجا تھا. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکلؤنا, من رجل یکلؤنا, من الرجل یکلؤنا. ٹھیک ہے, کہ کون بندہ ہے جو ہماری نگرانی کا. تو یکلؤنا کا مطلب نگرانی ہوتا ہے, جاسوسی نہیں ہوتا. یہ جاسوسی کیوں کہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, یعنی بین السطور ہے, ٹھیک ہے, کسی کا قول ہوگا یہ. تو فرماہ بسہم, اس نے ایک تیر مارا. فوضعه فی, جو ان کو جا کے لگا. فنزع, انہوں نے نکال کے پھینک دیا. حتی رماه بثلاثه اسهم, یہاں تک کہ تین تیر پھینکے. ثم رکع وسجد, جو انہوں نے رکوع کیا وسجدہ کیا. ثم انتبه صاحبه, پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بتایا, جگایا. فلما عرف انهم قد نذروا به حربا, جب اس کو پتہ چل گیا کہ انهم قد نذروا, کہ یہ لوگ ہوشیار ہو گئے ہیں, حربا, وہ بھاگ گیا. فلما رأى المہاجری, جب مہاجرین حضرت عمار بن یاسر نے دیکھا, ما بالانصاری من الدماء, کہ جو وہ خون سے لتھڑے ہوئے تھے. قال سبحان اللہ, اے اللہ کے بندے,
الا انبہتنی اول ما رما، تو مجھے پہلے ہی بتا دیتا جب پہلا تیر لگا تھا. قال كنت في سورة، فرمانے لگے میں ایک سورت میں تھا، اقرا ہوا جس کو میں پڑھ رہا تھا، فلم احب ان اقطعها، میں نہیں چاہتا تھا میں اس کو درمیان میں قطع کروں. پتہ نہیں کون سی صورت میں نہیں دیکھ سکا اس کو. روایت میں آتا ہے غالباً سورہ کہف پڑھ رہے تھے، یہ فضائل اعمال میں پڑھا میں نے، مجھے یاد بھی تھا. اچھا اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ کیا جواب ہے اس بات پر؟ یہ تو خون نکل رہا تھا، جب خون نکل رہا تھا پتہ نہیں چلا. یہ کیا بات ہوئی؟ خون تو نکل رہا تھا، تیر نکال کے پھینک رہے تھے، تیر نکالتے وقت پتا تھا، خون نکلتے وقت نہیں پتا تھا. اچھا، اور سارا ٹھیکہ ہی نہیں لیا، کوئی اور بھی بولے. پوری سورہ کہف میں مسئلہ بدلتا ہے، کسی آیت پہ روک سکتے تھے نا. ہاں واہ واہ کیا بات ہے یار، کیسا زبردست آدمی. تیر اندر گیا، نکالا، خون فوراً تھوڑی نکلا، نماز پڑھنے کے بعد نکلا تھا. حالانکہ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ فلما رأى المهاجري ما بالانصاری من الدماء، یہ تو خون سے لیدڑا ہوا ہے. تو حدیث میں صراحت آ گئی، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے آپ. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دونوں کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگ تو کوشش بھی نہیں کر رہے یار. کوشش تو کرو جواب دینے کی، جواب دینے کی کوشش کرو. دیکھو جو اصل جواب ہے وہ ذہن میں رکھنا. دیکھو غیر مقلد حضرات آپ کو چھوڑیں گے نہیں یہ حدیث پیش کر کے. مشہور ہے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اور زیادہ مشہور کر دیا فضائل اعمال میں لکھ کے. آپ کی تبلیغی لوگ بھی پکڑ لیں گے، آپ کا یہ تو ہے، اور نیچے فائدہ تو نہیں پڑھیں گے، اوپر کی حدیث پڑھیں گے، پھر آپ پہ اعتراض کریں گے. دیکھو یہ ہے صحابی کا عمل، اس پہ تقریر نبی ثابت ہے. صحابی کا عمل اس وقت معتبر ہے جب وہ تقریر نبی سے ثابت ہو اور اس کے بعد اس کے خلاف روایت نہ ہو. اس کے خلاف تو قولی روایت ثابت ہے، الوضوء من کل دم سائل. ٹھیک ہے، الوضوء من کل دم سائل. جب الوضوء من کل دم سائل روایت موجود ہے، بات ہی ختم ہوگی نا، تو استدلال کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ صحابی نے اس نماز کو دہرایا نہ ہو، اس کے بعد میں دہرا لیا ہو. یہ تو صرف اس واقعے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، واقعے کے ذکر کے طور پہ یہ روایت آ گئی. ہو سکتا ہے صحابی نے اس نماز کو دہرا لیا ہو بعد میں. ٹھیک ہے، جبکہ وہ کہہ رہے کہ کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ كنت في سورة اقرأها فلم احب ان اقطعها. فلم احب، مجھے یہ پسند نہیں آیا کہ میں اس کو درمیان میں چھوڑ دیتا. تو یہ کیفیت خاص تھی. کیفیت خاص سے عام مسائل نہیں نکالے جاتے. کیفیت خاص سے خاص مسائل نکالے جاتے ہیں جو اس وقت کے لیے معتبر ہوتے ہیں، بعد کے لیے معتبر نہیں ہوتے. تو کیفیت عام سے عام مسائل، اور کیفیت عام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. تو جس چیز کو شریعت کہتے ہیں اس حساب سے تو یہ بات ثابت نہیں ہو رہی. ایک اور بات، بڑی اہم بات، خون کپڑوں کے اوپر لگا ہو تو یہ نجس ہے. ٹھیک ہے. تو اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو اس روایت سے استدلال کرتے ہیں، تو وہ بھی تو ذرا دیکھیں کہ تیر نکالا تو خون کپڑوں پہ لگ گیا. جب تیر نکالا کپڑوں پہ خون لگ گیا تو انہوں نے نماز کو جاری رکھا. تو ان کے بعد کی کیا تعویل ہوگی سوائے اس تعویل کے جو ہم کر رہے ہیں؟ نہیں، یہی تعویل ہو سکتی ہے ان کے نزدیک بھی، اس کے علاوہ کوئی دوسری تعویل اس میں نہیں ہو سکتی ہے. سمجھ رہے بھائی؟ تو یہ اس نوعیت کی باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے تاکہ آپ استدلال سے اسے کر سکیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. سب سے اہم، سب سے پہلا جواب اس کا یہ، سب سے پہلا جواب دیکھو، پہلا جواب اتنا زوردار ہونا چاہیے تاکہ کہ اس پہ تقریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. جب تقریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے
تو میں صحابی کا عمل جب وہ خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہو وہ قابل حجت نہیں ہے. جب بات قابل حجت ہی نہیں رہی تو آگے بات کیا کریں گے جی. مثلا ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, میں کہوں بھئی یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے, اس کے تم 100 روپے کے پان لے آؤ, تو بھی پہلے اس کو نوٹ ثابت کرو, اس کے بعد اس کا کچھ بنے گا نا. کہ یار چلو 100 روپے کے نہ صحیح 50 روپے کے لے آؤ, تو یہ تو بعد کی بات ہے نا, 50 کیا 5 روپے کی بات, یہ پہلے اس کو نوٹ ثابت کرو. تو اس روایت کو قابل استدلال ثابت اس وقت کیا جا سکتا ہے جب یہ مرفوع ہو رہی ہو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے, ٹھیک ہے, یا آپ کی تقریر سے مرفوع ہو رہی ہو. محض یہ عمل کسی صحابی کا جبکہ وہ نہ کافی ہو, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس صحابی نے اپنی نماز کو دہرا لیا ہو, یہ بھی ممکن ہے. ٹھیک ہے جی, بات واضح ہے. تھوڑا سا دیکھ لیا کرو حدیث کو, ایک دفعہ دیکھ لو اس کے بعد دوبارہ دیکھنے کا موقع نہیں ملتا, فوراً کتاب بند کر کے رکھ دیتے ہو. ٹھیک ہے جی.